السلام علیکم، آپ کا میزبان طارق برایا آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں چونڈا میں۔ چونڈا جو کہ محاذ مشہور ہے 1965 کے حوالے سے، اور یہ اس وقت جس گراؤنڈ میں ہم موجود ہیں، جس ایریے میں موجود ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں 1965 کی جنگ لڑی گئی۔ یہ ہم پہلے اس کی کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے، پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ واقعی یہ جو چونڈا کے متعلق مشہور ہے کہ یہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان ہے، اور دوسری یہ کہ یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ، یعنی 400 ٹینک کا جو اٹیک تھا انڈیا کی طرف سے، اس کو کس طرح پامال کیا گیا، اور کس طرح 400 ٹینکوں کے حملے کو اس چونڈا کے بہادر اور جری جوانوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر ناکام بنایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ پہلے ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ اٹیک ہوا کس طرح۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ یہ 6 ستمبر کو اٹیک ہوا۔ یہ چونڈا کا جو اٹیک تھا یہ 6 ستمبر کو نہیں تھا۔ 6 ستمبر کو واگا بارڈر کا جو اٹیک تھا لاہور میں، وہ ہوا جب انڈین فورسز نے دیکھا کہ وہاں جو 10 بجے تک 6 ستمبر کو صبح جنہوں نے جا کے لاہور جم خانہ کلب میں چائے پینی تھی، جب ان کو ان کے دانت کھٹے کیے میجر عزیز بٹی شہید نے، تو وہاں سے پھر یہ جب ان کی پیدر پہ ناکامیاں جو تھی نا ادھر لاہور کی، اس سے وہ دل برداشتہ ہو کے 3 لیئرز میں اٹیک جو ہے سیالکوٹ پہ کیا گیا۔ یہ 3 لیئرز پہ اٹیک فلورا میں والی سائڈ پہ، یہاں نخنال سیکٹر پہ، باجرہ گڑھی سیکٹر پہ اور چاروا سیکٹر پہ، اور یہ کوئی معمولی اٹیک نہیں تھا۔ یہ انڈیا کی بیسٹ جو فرسٹ آرمڈ کور تھی وہ تھی، 3 کور فوج تھی جس میں کئی بریگیڈ شامل تھے، اور یہ 400 ٹینکوں کا اٹیک تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ چونڈا کا محاذ مشہور اس لیے، یہ 8 ستمبر کو جب یہ اٹیک ہوا نخنال پہ، باجرہ گڑھی پہ اور چاروا سیکٹر پہ، تو وہاں یہ گڈگور اور پھر فلورا کراس کر کے چونڈا جو پہنچے ہیں جس دن، وہ 14 تاریخ تھی۔ 14 سپٹمبر کو فورسز جو ہیں انڈین فورسز یہ اس علاقے میں یہ چونڈا کے پہنچی تھی، اور یہاں یہ بہت بڑا شدید اٹیک ہوا تھا۔ اب یہ جو اگلی بات ہے کہ یہ اٹیک انڈیا کی جو کفن جو تابوت تھا اس میں کیل کس طرح ثابت ہوا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے جری نوجوانوں نے پاک فوج کے یہ اس اٹیک کو ناکام بنایا انڈیا کے، اور اس کے بعد انڈیا کو اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اپنے نوجوانوں کی جو قتل ہوئے جو مارے گئے ان کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور ہمیشہ کے لیے یہ پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ ملک کی آن، عظمت اور شان کی خاطر ہمارا جسم، ہماری جان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جی، تو ہوا کچھ اس طرح تھا کہ یہ ہم کلوز کرتے ہیں، بڑی لمبی داستان ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں چونڈا کی اس محاذ کے متعلق جو کہ کسی اور ویڈیو میں رکھیں گے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ چونڈا کے محاذ میں شہید ہونے والے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے جو کلید بردار ہیں ان کی خواب میں انہوں نے اپنے بتایا کہ کس طرح میجر برکی کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ تو یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو اٹیک جو چونڈا میں اصل جو ٹینکوں کی جو شکست جو انڈیا کی تھی، وہ اٹیک کیا تھا؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ جب یہ 17 ستمبر کی بات ہے، جب بریگیڈیئر علی نے جب اس ایریے پہ بہت اٹیک ہوا، اور یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، جو چونڈا کی لائن ہے، جو ریلوے لائن ہے، ریلوے لائن سے لے کر اس طرف کو یہ بارڈر ہمارے اس طرف ہے، یہ اس طرف ریلوے لائن ہے، ریلوے اسٹیشن سے اس طرف یہ سارا علاقہ میدان جنگ تھا، اور یہ آہنی دیوار بنائے ہوئے انڈین جو ٹینک تھے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم کتنی جلدی ہو جائیں پاکستان کی جو سپلائی لائن ہے GT روڈ گجرانوالہ وہاں تک پہنچا جائے۔ یہ مقصد اس اٹیک کا یہی تھا، یہی جنرل جگن ناتھ کا جو ہے نا پلان تھا، جس کو یہاں ہی دفن کر دیا گیا چونڈا کی اس زمین کے اندر، اور یہ جو بموں کو جسموں کے ساتھ باندھ کر ٹینکوں پر حملہ والی بات ہے، یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعی اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ جب بریگیڈیئر علی نے دوپہر کے وقت اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب ملک کے لیے مجھے کچھ نوجوانوں کو چاہیے کی شہادت کی ضرورت ہے، تو ان کے تمام جوان جو تھی وہ کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک جو تھا وہ شہادت کے لیے تیار تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ چند نوجوانوں کو سلیکٹ کیا گیا، اور وہ جو نوجوان جو تھے وہ انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھے اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے، اور پھر یہ تاریخ عالم نے یہ دیکھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد اس علاقے میں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، اور بھارتی ٹینک جو تھے، جو بھارتی مشین گنیں جو تھیں وہ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں، اور ان کے پرخچے اڑ رہے تھے، اور اس طرح ہمارے جو بہادر نوجوان تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس علاقے کو، جہاں ہم کھڑے ہیں یہ علاقہ ہے وہ سارا میرے پیچھے
اور یہ اس بیک سائڈ پہ، جس کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا. یہ مشہور اسی لیے ہے کہ اتنی بڑا ٹینکوں کا اٹیک تاریخ میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس قدر پسپائی جو ہے نا وہ بھی ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ ایک طرف 3 آرمڈ ڈویژن فورس اور دوسری طرف صرف 3000 پاکستانی فوجی. 3000 پاکستانی فوجیوں نے 3 آرمڈ ڈویژن فوج کو کس طریقے سے پسپا کیا اور کس طرح انڈیا 1971 تک زخم چاڑتا رہا، اور پھر اس نے اپنے ناپاک ارادوں سے 1971 میں پاکستان پر دوبارہ اٹیک مفتی بانی کے ذریعے کر کے پاکستان کا 2 حصے کیے. تو یہاں یہ 1965 کی جنگ کا جذبہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اسی طرح ہمیں آج بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ملک کی سرحدوں کی حفاظت محافظ کوئی ہیں تو وہ ہماری پاک فوج ہیں. ہمیں جو 1965 کی وار ہے اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے عوام، جب تک لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہوتی ہے. اس کے سامنے کوئی یہ مان ہی نہیں رکھتا کہ کتنی بڑی فورس ہے آگے سے، وہ کتنے بڑے ہتھیاروں سے لیس ہے، یہ چیز مان ہی نہیں رکھتی. تو جب یہ اٹیک ہوا تھا تو ہمارے لوگ جو تھے وہ آرمی کے ساتھ سینہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، جس وجہ سے 1965 کی جنگ یہ ہم نے جیتی. ہم ایک بار پھر 1965 کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو خدا حافظ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ حافظ.